صلو علی محمد صلو علی خیر البشر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، پچھلی ریکارڈنگ میں ہم نے دیکھا کہ جب مکہ کا لشکر بدر کی طرف روانہ ہو رہا تھا تو امیہ بن خلف کسی صورت جانے کو تیار نہیں تھا۔ وہ پیچھے ہٹنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ لیکن کیا آپ نے سوچا کہ امیہ بن خلف جیسا بڑا سردار اتنا خوفزدہ کیوں تھا؟ آخر اسے اپنی موت کا اتنا یقین کیوں ہو چکا تھا کہ وہ مکہ کی دیواروں سے باہر قدم رکھنے کو اپنی ہلاکت سمجھ رہا تھا؟ آج ہم اس خوف کے پیچھے چھپی اصل وجہ کو بے نقاب کریں گے، جس کا ذکر صحیح بخاری کی اس مستند حدیث میں ملتا ہے۔ یہ قصہ شروع ہوتا ہے مدینہ کے سردار حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے دورہ مکہ سے، جہاں ایک جملے نے امیہ بن خلف کو خوفزدہ کر کے رکھ دیا۔ حضرت سعد بن معاذ بیان کرتے ہیں کہ وہ امیہ بن خلف کے دوست تھے۔ جب بھی امیہ مدینہ سے گزرتا تو ان کے ہاں قیام کرتا۔ اسی طرح جب بھی حضرت سعد مکہ جاتے تو امیہ کے ہاں قیام کرتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو ایک مرتبہ حضرت سعد مکہ عمرہ کے ارادے سے گئے اور امیہ کے پاس قیام کیا۔ انہوں نے امیہ سے کہا کہ میرے لیے کوئی تنہائی کا وقت بتاؤ تاکہ میں بیت اللہ کا طواف کروں۔ چنانچہ امیہ انہیں دوپہر کے وقت ساتھ لے کر نکلا۔ ان سے ابو جہل کی ملاقات ہو گئی۔ اس نے پوچھا، ابو صفوان، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے بتایا، یہ سعد ہے۔ ابو جہل نے کہا، میں تمہیں مکہ میں امن کے ساتھ طواف کرتا ہوا نہ دیکھوں؟ تم لوگوں نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے اور اس خیال میں ہو کہ تم لوگ ان کی مدد کرو گے۔ خدا کی قسم، اگر اس وقت تم ابو صفوان امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامتی سے نہ جا سکتے تھے۔ اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز میں کہا، اللہ کی قسم، اگر آج تم نے مجھے طواف سے روکا تو میں بھی مدینہ کی طرف سے تمہارا راستہ بند کر دوں گا اور یہ تمہارے لیے بہت سی مشکلات کا باعث بن جائے گا۔ امیہ کہنے لگا، سعد، ابو الحکم کے سامنے بلند آواز سے نہ بولو، یہ وادی کے سردار ہیں۔ سعد نے کہا، امیہ، اس طرح کی گفتگو نہ کرو، اللہ کی قسم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا ہوں کہ تو ان کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ امیہ نے پوچھا، کیا مکہ میں مجھے قتل کریں گے؟ انہوں نے کہا، اس کا مجھے علم نہیں۔ امیہ یہ سن کر گھبرا گیا۔ جب اپنے گھر لوٹا تو اپنی بیوی سے کہا، ام صفوان، دیکھا نہیں سعد میرے متعلق کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے پوچھا، کیا کہہ رہا ہے؟ امیہ نے کہا، وہ کہہ رہا ہے کہ محمد نے انہیں خبر دی ہے کہ کسی نہ کسی دن وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ میں نے پوچھا، کیا مکہ میں مجھے قتل کریں گے؟ تو انہوں نے کہا، اس کی مجھے خبر نہیں۔ امیہ نے کہا، خدا کی قسم، اب مکہ سے باہر میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ پھر بدر کی لڑائی کے موقع پر جب ابو جہل نے قریش سے لڑائی کی تیاری کے لیے کہا کہ اپنے قافلے کی مدد کو چلو، تو امیہ نے لڑائی میں شرکت کو پسند نہ کیا۔ لیکن ابو جہل اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو صفوان، تم وادی کے سردار ہو، جب لوگ دیکھیں گے کہ تم ہی لڑائی میں نہیں نکلے تو دوسرے لوگ بھی نہیں نکلیں گے۔ ابو جہل یوں ہی برابر اس کو سمجھاتا رہا۔ آخر مجبور ہو کر امیہ نے کہا، جب نہیں مانتا تو خدا کی قسم، اس لڑائی کے لیے میں ایسا تیز رفتار اونٹ خریدوں گا جس کا ثانی مکہ میں نہ ہو۔ پھر امیہ نے اپنی بیوی سے کہا، اے ام صفوان، میرا سامان تیار کر دے۔ اس نے کہا، ابو صفوان، اپنے یثرب والے بھائی کی بات کو بھول گئے ہو؟ امیہ نے بولا، میں بھولا نہیں ہوں، ان کے ساتھ صرف تھوڑی دور جاؤں گا۔ جب امیہ نکلا تو راستے میں جس منزل پر بھی ٹھہرنا ہوتا یہ اپنا اونٹ اپنے ہی ساتھ باندھتا۔ وہ برابر ایسا ہی احتیاط کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بدر میں قتل کروا دیا۔ صلو علی محمد صلو علی خیر البشر۔